تو ناظرین، ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور قرآن جو کہ میں ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کیونکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، جو کہ جھوٹی کتاب ہے، جس کا کوئی وجود آسمان سے نہیں اترا، کوئی آیت کچھ بھی آسمانی نہیں ہے، سب زمین پہ، اور سب ایک گروپ تھا محمد کا جنہوں نے یہ سب کچھ چرا کے لکھا. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا، اور اب یہ عام سی بات ہے کہ کرسچنز پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الزام ہے کہ مسیح لوگ جو ہیں وہ تین خداؤں کو مانتے ہیں. خدا نہ کرے ہم تین خداؤں کو مانیں، ہم تین خداؤں کو مانتے. اس طرح سے آپ لوگ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں، بلکہ آپ کا قرآن کہ تین خدا ہے. خدا ایک ہے، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں خدا ایک ہے. آج ہم اس بات کو کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا ایک ذات ہے. خدا ایک ذات ہے، اور یسوع مسیح جو ہے جسے ہم اس کا بیٹا کہتے ہیں اور خدا بھی ہے، وہ ہم اس کو خدا بھی کہتے ہیں، وہ جناب خدا ایک ذات ہو گیا. ٹھیک ہے، اور بیٹا جو ہے وہ اس کا کلمہ ہے. اور کلمہ آپ کو پتا ہے کہ جو خدا نے اپنے منہ سے کہا. میں آپ کو آسان الفاظ اس لیے بتا رہا ہوں، آسان الفاظ میں اس لیے ہر چیز کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. خدا ایک ذات ہے، اور مسیح جس کو آپ عیسیٰ کہتے ہیں، ہم یسوع مسیح کہتے ہیں، وہ ایک کلمہ ہے. ٹھیک، خدا ایک ذات، مسیح ایک کلمہ، اور جو روح القدس ہے اس کو بھی ہم خدا کہتے ہیں، وہ زندگی ہے، وہ زندگی ہے. اب یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہیں. ایک ذات نے، خدا کی ذات نے کچھ فرمایا. کیا فرمایا؟ یسوع مسیح کے لیے کہ آپ دنیا میں جاؤ اور دنیا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو. اور خدا کا خون ہی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلمہ نے جب جسم لیا تو وہ زمین پر آ گیا. ہماری بدیاں، ہماری غلطیاں اس نے اٹھا لی. ٹھیک، اور وہ سچائی کا روح جس کی گواہی جو ہے وہ ہم مسیح لوگ دیتے ہیں، پوری دنیا دیتی ہے. اس لیے کہ خدا ایک ذات، مسیح اس کا کلمہ، اور پاک روح جو ہے وہ زندگی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم خدا، پھر دوسرا الزام یہ بھی ہے کہ جی ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک ہے. اس کی پیدائش آپ دیکھیں کتنی انوکھی نرالی ہے، بغیر باپ کے. حالانکہ قرآن میں یہ نہیں لکھا بغیر باپ کے. ٹھیک ہے، باتیں تو کرتے ہیں لیکن جب وہ واقعات کو نظر کرتے ہیں تو ان واقعات میں آپ نے میری پہلے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اس میں صاف نظر آتا ہے کہ یہ کس بات سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے، اور بہت جگہ آپ کے رائٹر نے الزام بھی لگایا. میں آپ کو ہر ایک بات کا پروف دوں گا، اور میں اوپن چیلنج کرتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو کسی طرح سے، حدیث میں سے، قرآن میں سے بات کریں. یہ تو میں عام الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ شاید آپ کی سمجھ میں سیدھا راستہ آ جائے. ہم بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ خدا نے اس کو بیٹا کہا تھا. خدا نے اس کو بیٹا کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا کہلائے گا، اور ہزاروں سال پہلے سے اس کی پیشن گوئیاں جو ہے وہ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، کتنی انوکھی نرالی پیدائش کہ خدا نے کہا، کلمہ صادر ہوا، اور کلمہ وجود جسم میں آ گیا. قرآن کی طرح کلمہ جسم میں نہیں آیا کہ بہت ساری کوششیں کی، فرشتے بھیجے، اور بہت سارے آپ کے رائٹرز جب آپ حدیث میں دیکھتے ہیں تو کئی مرتبہ کوئی مریم کی کف اٹھا کے پھونک رہا ہے، کوئی گریبان میں سے کوئی اٹھا کے پھونک رہا ہے، کوئی اس کے کپڑوں کو اٹھا کے پھونک رہا ہے. پھونک ماری تو جی عیسیٰ پیدا ہو گیا. خدا کی طاقت نہیں، اور جب نہیں ہوا تو خدا خود ایک، میں نے پہلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ خود تندرست آدمی کی صورت میں جسم میں مریم کے پاس آ گیا اور پھر ویرانے میں لے گیا. پھر آگے آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو خدا کی زبان میں ایک طاقت ہے، خدا سے سپیریئر طاقت کوئی ہے ہی نہیں. کون خدا کو عقل دے گا یہ سمجھائے گا؟ اور کون خدا، جب خدا نے ہر چیز کو بنایا ہے تو خدا کی ہر چیز اس کے انڈر میں ہے. خدا کا لفظ ہے، خدا فرماتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کا اللہ فرماتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، اس کو خود زمین پہ اتر کے الٹا کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم اس طرح سے. ایک تو اس کی انوکھی پیدائش،
پھر ہزاروں سال پہلے پیشن گوئیاں ہوئی، ٹھیک ہے. پھر ہم جب اس کے موت کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے جب اپنے آپ کو قربان کر دیا صلیب پر، کس لیے؟ وہ تو بے عیب تھا، وہ تو گناہ کی پیدائش تھا ہی نہیں، وہ تو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تو خدا روح نے کلمہ کہا. خدا جو ہے وہ ایک روح ہے، خدا کوئی جسم نہیں ہے، ایک ذات ہے. جو میں نے آپ کو پہلے اس نے کہا اور کلمہ جسم میں آ گیا اور مریم کے بدن سے اس نے جنم لیا، ٹھیک ہے. پھر وہ ساری دنیا کی خطاؤں کے لیے، ساری دنیا کے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا اور وہ اٹھا کے صلیب پر چڑھ گیا. یہاں سے خدا کی محبت، خدا کی اپنائیت اور خدا کی ذات الہی کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ انسان سے کتنا پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس نے مرا نہیں، وہ دفن ہو گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسم دفن ہو گیا، لیکن وہ اپنے کہنے کے مطابق پھر جی اٹھا. اب آپ لوگ ہو سکتا ہے یہاں سوال اٹھائیں کہ جی ان مردے بھی زندہ ہوئے. بالکل ہوئے، یسوع مسیح نے بھی کیے، اس کے حواریوں نے بھی کیے، شاگردوں نے بھی کیے اس کے، ٹھیک ہے. لیکن وہ مردے زندہ ہوئے اور پھر کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد پھر وہ انسانی موت مر گئے. لیکن واحد ایک یسوع مسیح جو کہ خدا تھا، خدا ہے اور خدا رہے گا، اس نے جب وہ جسم میں تھا وہ خاکی تھا، جسم تو ختم ہونے کے لیے تھا. جب وہ زمین پر آیا اس نے اپنے آپ کو صلیب پر دے دیا، بلیدان کیا میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے، ہمیں اچھی اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے. اور پھر وہ اپنے کہنے کے مطابق اس نے ایک ٹائم لمٹ دی تھی، ٹائم فریم تھا کہ میں 3 دن میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں، اور اس نے اپنے ٹائم کے مطابق وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے خدا کی ذات جو مسیح میں تھی اور جو روح میں تھی. اب ثالوث اقدوس کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر ہم پڑھتے ہیں مسیح جو ہیں، کرسچن جو لوگ ہیں، وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا، ایک منٹ یہاں پہ روکو.